بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کلاس 7 اسلامیات لیکچر نمبر 8. ہم نے پڑھا تھا کہ ایمان مفصل میں جتنے بھی چیزیں ہیں ان سب پر ایمان لانے سے ہمارا ایمان جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے. دیکھیں اس میں جو سب سے پہلی چیز تھی وہ کیا تھی؟ آمنت باللہ یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، و ملائکتہ اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، و کتبہ اس کی کتابوں پر ایمان لانا، ٹھیک ہے، و رسولہ اس کے رسولوں پر ایمان لانا، ٹھیک ہے، والیوم الآخر قیامت کے دن پر ایمان لانا. ان سب کی تفصیل جو ہے ہم پڑھ چکے ہیں. اب آگے جو ہے والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، ٹھیک ہے نا، خیر اور شر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے موجود ہونے پر ایمان لانا، مطلب تقدیر پر ایمان لانا. ایمان مفصل میں چھٹا عقیدہ جس پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے وہ ہے تقدیر، ٹھیک ہے. ہر اچھی اور بری چیز، ہر انسان کے اچھے اور برے عمل کے وجود میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے اور اللہ کے علم میں ایک اندازہ مقرر ہے، ٹھیک ہے. کوئی بھی اچھی اور بری چیز اللہ کے علم اور اندازے سے باہر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے اسی علم اور اندازے کو تقدیر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. مطلب یہ ہے کہ انسان کے ساتھ جو بھی ہوتا ہے اچھا یا برا تو وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں کیا ہوتا ہے؟ موجود ہوتا ہے. اب تقدیر پر ایمان لانے کے کیا فائدے ہیں؟ تقدیر پر ایمان لانا کیا ہے؟ بہت ضروری ہے اور اس کے بہت سے فائدے ہیں. مثلا کیسی ہی مصیبت یا پریشانی کا واقعہ پیش آ جائے تو انسان کا دل جو ہے وہ مضبوط رہتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے ساتھ جو یہ واقعہ پیش آیا ہے وہ میرے مقدر میں تھا اور یہی اللہ کو منظور تھا. تو جب یہ اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ ہی اسے دور کرنے کے اسباب مہیا کرے گا، ٹھیک ہے. اور جب انسان کا تقدیر پر ایمان ہوگا تو وہ اپنی پریشانی دور کرنے کے لیے دنیاوی تدبیروں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے گا اور اس آزمائش سے نجات کے لیے مغفرت بھی کرے گا، ٹھیک ہے نا. اچھا، اسی طرح جب کسی کو کوئی خوشی یا کامیابی ملتی ہے اور اس کا تقدیر پر ایمان ہوتا ہے تو وہ اپنی خوشی اور اس نعمت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھتا ہے اور اس پر فخر اور غرور جو ہے وہ نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں اگر کسی کو کوئی کامیابی ملی، ٹھیک ہے نا، یا کوئی بڑی خوشی ملی تو اس کو بھی کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت سمجھنا چاہیے اور اس میں کیا ہے؟ فخر اور غرور نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے احکامات سے رکنا چاہیے. مطلب یہ ہے کہ دیکھیں اگر کسی کے گھر میں کوئی شادی ہوتی ہے تو وہ نمازوں سے رک جاتا ہے یا کوئی اور موقع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا نہیں کرتا تو یہ خوشی اور یہ تکلیف جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. ان دونوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا کیا ہے؟ بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے نا. اب دیکھیے تقدیر پر ایمان رکھنے والا شخص کامیابی پر شکر کرے گا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کرے. قرآن میں آتا ہے لَأَشْكُرَنَّكُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر آپ لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو مزید دے گا، ٹھیک ہے. اچھا، اور تکلیف پر ناکامی پر صبر کرنے والا کیا کہلاتا ہے؟ صابر کہلاتا ہے. صابر کے بارے میں بھی قرآن میں آتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے. تو ہر تکلیف پر، ہر پریشانی پر صبر کرنا بھی یہ کیا ہے؟ ایمان والوں کی نشانی ہے، ٹھیک ہے. شاکر اور صابر دونوں کیا ہوں گے؟ جنتی ہوں گے. اب ایمان مفصل کے مطابق ساتواں عقیدہ جو ہم پڑھیں گے وہ ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا. جب دنیا فنا ہو جائے گی اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سور پھونکیں گے، جس کو آپ لوگوں نے قیامت کے چیپٹر میں پڑھا کہ اس کو نفخہ ثانیہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس سے تمام چیزیں جو ہے موجود ہو جائیں گی اور سب انسان جو ہے وہ زندہ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. میدان حشر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی، حساب لیا جائے گا.
اچھے اور برے کاموں کا بدلہ دیا جائے گا، ٹھیک ہے نا، یعنی اچھے اور برے کاموں کا محاسبہ ہوگا، ٹھیک ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں آتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ، جس نے کوئی نیکی کی ہوگی تو وہ بھی اس کو کیا کر لے گا، دیکھ لے گا، ٹھیک ہے، اور جس نے کوئی برائی کی ہوگی تو وہ بھی اس کو کیا کر لے گا، دیکھ لے گا، یعنی قیامت کے دن ہر چھوٹے سے چھوٹے عمل کا حساب و کتاب لیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں جس دن یہ کام ہوں گے، یعنی جس دن یہ حساب کتاب ہوگا، اس دن کو یوم الحشر یعنی جمع کیے جانے کا دن، یعنی اس دن جو ہے تمام مخلوق جو ہے وہ ایک ساتھ جمع ہو جائے گی، ویوم الدین بدلہ دینے کا دن، مطلب یہ ہے کہ انسان کو ان کے تمام اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، اور یوم الحساب حساب کا دن کہتے ہیں کہ انسان کے تمام اعمال کا حساب و کتاب لیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں یہ کیا تھا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اس کی باقی تفصیل آپ لوگ قیامت کے چیپٹر میں بھی پڑھ چکے ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ اب آگے چلتے ہیں عملی کتاب کی طرف۔ آپ لوگوں نے تقدیر اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں پڑھا، اس کے 3 سوالات ہیں۔ تقدیر کسے کہتے ہیں، تقدیر پر ایمان لانے کے کیا فائدے ہیں، اور جس دن حساب کتاب ہوگا اس دن کے اور کیا نام ہے، تو اس کے جوابات آگے دیکھیے۔ تقدیر کسے کہتے ہیں، ہر اچھی اور بری چیز اور ہر انسان کے اچھے اور برے عمل کے وجود میں آنے سے پہلے اللہ اسے جانتا ہے۔ اللہ کے علم میں ایک اندازہ مقرر ہے، کوئی بھی اچھی اور بری چیز اللہ کے علم اور اندازے سے باہر نہیں، اللہ کے اس علم اور اندازے کو تقدیر کہتے ہیں۔ یہ پہلا سوال۔ دوسرا ہے تقدیر پر ایمان لانے کے کیا فائدے ہیں، تقدیر پر ایمان لانے کے بہت سے فائدے ہیں، مثلاً کیسی ہی مصیبت اور پریشانی کا واقعہ پیش آ جائے تو اسی طرح جب کسی انسان کو کامیابی یا خوشی ملے گی تو وہ اپنی خوشی اور پریشانی کو اللہ کی طرف سے سمجھے گا اور اس پر فخر اور غرور نہیں کرے گا۔ یہ سوال نمبر 2۔ سوال نمبر 3 ہے جس دن حساب کتاب ہوگا اس دن کو اور کیا نام کہتے ہیں، اس دن کو یوم الحشر جمع کیے جانے کا دن، یوم الدین بدلہ دینے کا دن، یوم الحساب حساب کا دن کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو یہ سوالات جو ہے یہ آپ لوگ اپنی عملی کتاب میں مکمل کر لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ والسلام، شکریہ۔